یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گونج پاٹ جائے درود پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج توری سر سوہے. جگ راج کو تاج توری سر سوہے. تجھ کو شہید و سراجا نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. انا فی عطش وسخا کعتم ایگی سوئے پاک ابر کرم. ایگی سوئے پاک برسل ہارے رم جم رم جم. برسل ہارے رم جم رم جم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دو بوند ادھر بھی گرا جانا. بس خامائے خام نوائی رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد اہیبا ناطق تھا. ارشاد اہیبا ناطق تھا. ناچار اس راہ پڑا جانا. لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. یا رسول اللہ یا
بلغ العلا بکمال کشف دجا بجمال سنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دل میں پڑا کروں صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق آمد عطا کیا، مجھے عشق آمد عطا کیا، وہ بلا حضور کے آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑ کام سوے گئے، میرے بگڑ کام سوے گئے۔ میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ، کبھی آئے دن وہ بہار کے، ہم سب گدا سرکار کے، ہم سب گدا سرکار کے، چل سب مدینے پکار کے صلو علیہ وآلہ۔ ہو قریب فاصلہ دور کا، یہ کرو یہ رب غفور کا، ہو کرو یہ رب غفور کا، ہو دیدار سب کو حضور کا صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے یہ فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ۔ مر جب سجن ہے یہی دعا، ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ، ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ، میرے کفن پر ہو لکھا ہوا صلو علیہ وآلہ۔ خطابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان، خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب قادری آپ گجرات۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام سب پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. زیب مسند صدارت پروردۂ آغوش ولایت نبیرۂ محدث اعظم پاکستان جانشین شیخ المشائخ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول رضوی صاحب عزیز شرف ہو، علماء کرام، سادات کرام، سامعین حضرات، آج ہم نہ تو یہاں خطیب بن کر آئے ہیں، نہ کوئی ادب والی گفتگو ادیب کے طور پر پیش کریں گے، ہم تو اس در کے فقیر بن کے آئے ہیں. خطابات آپ نے رات بھی سماعت فرمائے اور آئندہ جو آنے والی رات ہے بڑے خوبصورت خطابات آپ سماعت فرمائیں گے. ہم تو اس در کے خادم ہیں، ہم حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو نے تقریر کرنی ہے. مولانا باغ علی صاحب آپ نے حکم فرمایا کہ تقریر کرو. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمیں جو کچھ ملا اس در سے ملا، اس در سے ملا. قرآن مقدس کی جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. شیطان رحمان سے ہم کلام ہوتا ہے. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا نا تو رب کائنات نے فرمایا فاخرج، نکل جا وکانا من الکافرین، اور تو کافر ہو چکا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. بجائے اس کے خدا کے سامنے عرض گزار ہوا، کہنے لگا یا اللہ جس کے لیے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. اب یہ جو اس کا جملہ تھا شیطان کا، اللہ نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا. شیطان کہنے لگا قالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا
الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ یہ شیطان نے اقرار کیا کس کے سامنے؟ اونچی آواز سے کس کے سامنے؟ آج میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے سامنے شیطان بولا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان کے قریب جا سکتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان اللہ والوں کے پاس نہیں آتا۔ بولو شیطان اللہ والوں کے پاس نہیں آتا، شیطان نہیں آتا اللہ والوں کے پاس۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں تم کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا وہاں شیطان نہیں آتا، ہم شیطان سے بچنے کے لیے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شیطان نہیں آتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ بھائی تم کیوں جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں یہاں شیطان نہیں آتا، ہم شیطان سے بچنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ آستانوں پہ ہم اس لیے آتے ہیں، حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ ہم اس لیے آتے ہیں کہ یہاں شیطان نہیں آتا۔ جہاں شیطان نہیں آتا ہم شیطان سے بچنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مخلص بندے ہیں وہ ہیں کون؟ علامہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے سبق سنا رہا ہوں، ایسی ہے جیسے یہ کوئی چراغ جلانا۔ وہ مخلص بندے کون ہیں؟ عالم تصور میں خدا سے سوال کر لیتے ہیں یا اللہ وہ مخلص بندے کون ہیں؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا میرے مخلص بندے وہ ہیں جو راتوں کو قیام اور سجدوں میں گزارتے ہیں۔ آپ ایک طرف اللہ کا قرآن رکھیں، دوسری طرف حضرت محدث اعظم کی زندگی۔ ہمارے اولیاء اکرام راتوں کو قیام کرتے ہیں اور سجود میں گزارتے ہیں راتیں، تبھی تو اللہ سے ان کا اتنا تعلق ہے کہ یہاں شیطان نہیں آتا، اور ہم شیطان سے بچنے کے لیے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ اچھا مخلص بندے راتاں قیام تے سجدے اندر گزار دے، یہ تو سانو پتہ لگ گیا قرآن تو۔ یا اللہ ہوں سارے واسطے حکم کیے، اسی کی کریے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یار قرآن سن کے اچھی سبحان اللہ کے ان محدث اعظم کی زیارت ہو جائے۔ تسی آئے ہو نا سرکار دے در تے تو کوئی لے کے تے جاؤ نا۔ توجہ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والے ہو اللہ کو نہ ڈرو۔ کدے کو ڈرو؟ اچھی بولو کدے کو ڈرو؟ اللہ کو نہ ڈرو تے سنگت اختیار کرو سچیاں دے نال، انہاں نال مل جاؤ، انہاں لوکاں نال مل جاؤ۔ یا اللہ ایم پی اے دے نعرے اس واسطے مار رہے ہیں گلیاں پکیاں ہو جان گیاں، ایم این اے نعرے مار رہے ہیں ساڑیاں سڑکاں بن جان گیاں، چیئرمین دے نعرے مار رہے ہیں نہ لگ رہے ہیں اس واسطے ساڑھے محلے دی صفائی ہو جائے گی، گٹر بن جان گے۔ یا اللہ تیرے بندیاں نہ لگیاں لبے گا، اسی نہ جانے مل جانے اللہ والے نال تے سانو یہ نہ پتہ لگنے تو کی لبے گا۔ پھر اللہ نے قرآن پیش کریے،
جنہیں جنہیں سننا اچھی آ اللہ کی قسمیں تھے علماء پیدا ہوندے نے یہ وہ گھر ہے جتھے علماء دیے اماج گاہ تو یونیورسٹی ہے تو علماء پیدا ہوندے نے اس واسطے تھے بڑی محتاط گفتگو کرنی پہندی ہے یا اللہ اسی کی کریے تھے جہاں گے نہ مل جائیں گے تو لبے گا کی فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ فرمایا جان لو اللہ والے دے آستانیاں تے آؤ گے اتھو تو انہوں خدا ملے گا ایک پارٹی نے بسترے چکے ہیں گلی گلی محلے محلے بازار بازار پینڈ پینڈ شہر شہر بازار آئے بسترے چکے لگے بیٹھے رہے میں کیا مولوی کی ہو گیا جی انہاں گلیاں بازار میں کیوں بیٹھے میں بسترے چکے وہ میں کیا رب دی تلاش ہی میں پھرنے ہاں میں کیا رب بازار وچوں نہیں ملنا رب نو ملنا تے محدث صاحب دربار محدث صاحب دربار جاؤ تو رب مل جائے گا ایتھوں لبے گا رب تے انہاں بندیاں والے رب انہاں بندیاں قرآن کہندا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ جان لو اللہ انہاں متقیاں والے اللہ نہ پرہیزگاراں والے اللہ اپنے بندیاں والے اگر رب نو تلاش کر رہے ہیں آجا حضرت محدث صاحب دے دربار تے بار اور بات تین رب لب جائے گا اور سنیے ہو تسی کتنے خوش نصیب ہو جیڑا خوش نصیب ایک بار اچھی آکے سبحان اللہ دیکھا پتہ لگا نا سرکار دے غلام بیٹھے نے کتنے خوش نصیب ہاں سانو رسول ملیا تے رسول آدم سانو غوث ملیا تے غوث آدم سانو امام ملیا تے امام آدم سانو محدث ملیا تے محدث آدم کتنے خوش نصیب آسی پیر کون ہوتا ہے اسی ہمیں پاگل نہیں جگہ جگہ لگے پھریے دسو تو کتنی دور تو آئے ہو تو آنو پیرا کھات لیا کہ ضرور آیا جو ایو رشید تھے کسے نہیں آکھیا کیوں آئے ہو اسی کسے بندے دے کہنتے نہیں آئے ساڑھے دل رب نے پھیرے ایک حدیث پاک پیش کر لئیے اللہ دا قرآن پیش کیا مصطفیٰ دا فرمان پیش کر لئیے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رب فرمانا ہے جبریل یا اللہ کی حکم ہے جبریل میں فلانے بندے نال پیار کرنا تو ہی انہیں پیار کر پھر جبریل اس بندے نال پیار کرتے ہیں جنہاں خدا پیار کرتا ہے جبریل یا اللہ کی حکم ہے فرمایا سارے فرشتیاں نو اعلان کر دے یا اللہ قاعدہ اعلان جس بندے نال میں پیار کرنا وہ نال سارے فرشتے پیار کر پھر سارے فرشتے اس بندے نال پیار کرتے ہیں جنہاں رب پیار فرماندا ہے پھر فرمایا جبریل یا اللہ ہن کی حکم ہے رب فرماندا ہے جبریل میں کائنات والیاں دے دل اس بندے والے بھیج دیتے رہے جنہاں میں پیار کرنا جنہاں میں پیار کرنا کائنات والیاں دے دل اور نال بھیج رہے پھر کائنات والیاں دے دل پھر جاندے نے اس بندے والے جنہاں رب پیار کرنا ہے یا اللہ تو کی نال پیار کرنا ہے سنیے قرآن فرمایا کل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا محبوب فرما رہے ہو انہوں اپنے امتیانوں اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو اگر تسی اللہ نال رشتہ جوڑنا چاہتے ہو اگر اللہ نال تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو فتابعونی میری اتباع کرو
جب میری تباہ کرو گے پھر خدا تواڈے نال پیار کرے گا، پھر خدا تواڈے نال پیار کرے گا یقیناً۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی نے جنہاں نال خدا پیار کرتا ہے۔ آپ کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھو، ساری زندگی ایک بھی کام کوئی غیر شرعی ثابت نہیں کر سکتا کہ غیر شرعی کو کام کیتا ہوئے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر کبھی کھبا پیر رکھے گزرے ہون یا باہر نکل گیا کبھی سجا پیر رکھیا ہوئے، یہ بھی کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ جنہ دی ساری زندگی اتباع مصطفیٰ وچ گزری ہے، خدا انہاں نال پیار کرتا ہے، تے جے نال پیار کرتا ہے پھر کائنات دا ذرہ ذرہ اس نال پیار کرتا ہے۔ اج چٹھی کسی نے نہیں گئی کہ ضرور آئے جو ضرورت ہے، اسی آپ ہی آیا۔ کیوں آیا؟ کہ اے وہ شخصیت نے جنہوں نے ساری زندگی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتا ہے۔ اور میں بڑے دعوے نہ کہنا، بالکل میں ممبر دے بیٹھا سمجھو سرکار دا ممبر ہے، اے جڑا بندہ جھوٹ بولے تے انج لانتی رہے کہ بولے بہت بڑا لانتی ہے۔ مینوں پاکستان دا کوئی ادارہ وہا دیو جی محدث اعظم فیض نہ ہو، محدث اعظم فیض نہ ہوئے، کوئی ایک وہا دیو ادارہ، کوئی ایک ادارہ پورے ملک دے اندر جتھے آپ دے فیض یافتہ نہ ہوں، بڑے تو بڑا تو چھوٹے تو چھوٹا۔ کون؟ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ۔ ایسی تے من نہیں مننا ہے، سرکار دے غلام جو ہوئے، اللہ دی قسمیں اے محدث اعظم وہ نہیں جنہاں نو بھابی بھی مان دے، وہ بھی آندے ہیں یا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ فیصلہ آبادی درود ہے، اے محدث اعظم نے کڈیا درود، حالانکہ یہ گل نہیں، اے تے او وے جڑا مصطفیٰ تو چلیا، صحابہ درود پڑھدے ہیں، اہل بیت درود پڑھدے ہیں، تابعی درود پڑھدے ہیں، تبع تابعی درود پڑھدے ہیں، غوث مدار ولی اج تک سارے مسلمان درود پڑھدے ہیں، کہ اے تے او درود ہے خدا بھی پڑھدا ہے۔ ایک بار اچھی آپ بس سانو سبق دیتا ہے کہ جڑا وظیفہ ہے نا درود پاک، اور آپ دے جانشین ساڈے پیر و مرشد حضور قبلہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی سانو مریداں نو وظیفہ یہ دیتا ہے کہ درود پڑھیا کرو کریم کرم کرے گا، درود پڑھیا کرو کریم کرم کرے گا۔ اے وظیفہ دیتا ہے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور اے پھر آج بھی حضرت محدث اعظم تو ملے آئے۔ آج جنہیں بندے پہ تو درود پڑھا ہی فرما رہا تھا، درود پاک پڑھیا کرو، اشعار شیر والا درود پاک پڑھیا کرو، فرائض نہیں چھڑنے۔ اتنا درس مل رہا سانو سبق مل رہا ہے، ایویں کوئی نہیں ہوتا کدھرے۔ اے وہ آستانہ ہے جتوں بڑے بڑے آستانے نے فیض پایا، فخر نہ سر بلند دا اللہ جی قسم محدث اعظم دے خاتمہ دا۔ بیکو آنکھیں آستانہ ہی تھے حضرت فیض نہیں۔ علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ، پیر سید عابد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اتنے پڑھتے رہے حضور محدث اعظم کو۔ نہریہ شریف چلے جاؤ، پیر لاؤدین صدیقی صاحب آپ نے شکیل میں تھے پڑھتے رہے۔ میں کہنے آستانہ جی گل دساں، کیڑا آستانہ یا کیڑا دارہ اتنے محدث اعظم میں فیض نہیں، تے اسی اس در سے آ کے کیوں نہ جھکائیے، کیوں نہ سلامی پیش کریے۔ ہائے ہائے حضرت محدث اعظم پاکستان کی گل کی کرا میں۔ میرے والد صاحب مولانا محمد شبیر رضوی گجرا والے تو، شیخ جمیل صاحب حافظ آباد تو، محمد رفیق انصاری صاحب حافظ آباد تو، ترے بندے چلے تے ٹر گئے۔ حضرت کیلیاں والا شریف پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بارگاہ گئے کہ بیعت کر لو،
آپ نے اکھا بند کی دیا تے کھول کے فرمایا تہاڈا فیض میرے کول نہیں، تسی لائن کو ٹر جاؤ۔ اوتھے مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ نے انہاں کو جا کے فیض حاصل کرو، انہاں دی بیعت کرو۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں اسی طرح بندے گھر آئے حفظ آباد، کرایہ منگیا، ابا جی کہنے لگے کوئی کرایہ شرایہ نہیں، نہ کدھر جانا نہ ہونا، بالکل اتنے بہ جاؤ۔ آدھے رات نو اساں تیناں بندے اصلاح کیتی کہ چلیے اسی فیصلہ آباد لہل پور سی، فرماتے ہیں اسی حفظ آباد ٹر پے تے پیدل ہی اسی لہل پور آ گئے تے حضرت محدث صاحب جامع رضویہ سن۔ آپ کدی اینج جاندے ہیں کدی اینج جاندے ہیں جویں کسی طرح انتظار ہوندا ہے تے جدوں اسی پہنچے نا تے حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھانا کھاؤ تے لیٹ جاؤ۔ ایسا کوئی نہیں دسیا کہ اسی پیدل آئے ہیں تے صبح ملاقات ہوئے گی، صبح بیعت ہوئی نا تے فرمان لگے محمد شفیع اے پھڑو کرایا، آج نہیں جانا تے کل جانا ہے، آرام کرو۔ اگو پتر پیدل نہیں ہونا تے ماں پیو دی اجازت میں ہونا ہے۔ میرے محدث صاحب جو سانجے دلن گے جانے جاری ہے اگو نہیں آنا والدین دی اجازت تو بغیر تے ہن پیدل نہیں جانا ہے، کرایہ میرے کو لے لو۔ اللہ دی قسم اودن تو لے کے تے اج تک اس در تو قریب خالی نہیں ہے۔ عام مشہور ہے پیر جیبا صاف کر دینے، پیرا کو چاہیے جیبا صاف ہو جانیاں نے، اللہ دی قسم تھے جنہیں ہوندے لے کے جاتے ہیں۔ کیسا آستان ہے، کیسا سخی آستان ہے۔ اور پھر دوسری ایک موٹی گل کر کے گل ختم کریے۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جیڑا بندہ بھی ہے انہوں پوچھتے ہیں تو کی بننا چاہنا ہے؟ مولانا شیر پنجاب محمد فاضل صاحب فرمان لگے کہ میں عرض کی تھی ضرور میں خطیب بننا چاہنا۔ آپ نے نگاہ پائی کہ خطیب بنا دیتا۔ اگر مولانا محمد حسین صاحب مرالی والے کہنے لگے میں مناظر بننا چاہنا تو کہنے لگے میں پڑھیا کوئی نہیں سا، میں حضرت صاحب کی امیہ کو پڑھے بننا ہاں تو میں جا کے وہابیوں میں مناظر کر رہے ہیں۔ پڑھیا کوئی نہیں، یہ نظر سی آپ نظر کا کمال پہ دسنا۔ جے کسی آخیا میں عالم دین بننا چاہنا انہوں شیخ الحدیث بنا چھڑیا۔ ایک آیا پہلوان کشتی لڑ کے پہلوان آیا ناسی احمدین، کی ناسی بولو اچھی بولو کی ناسی احمدین آیا کشتی لڑ کے جیت کے آیا سلام کرنے واسطے، فرمایا آج کے بعد صوفی احمدین تے پھر وہ صوفی جڑے ہیں پہلوان احمدین آج جو عرس ہوندا ہے اے ملک پر دھرنار فیصل بارش صوفی احمدین صاحب نات خان او پہلوان صاحب پہلوان حضرت محدث اعظم دی نگاہ پہ گئی، فرمایا آج کے بعد تم صوفی ہو، اور احمدین پھر صوفی نے نات مشہور ہو گیا۔ آج جو عرس ہوندا ہے فیض اعظم محدث صاحب پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت کا فیض وہی ہے جو مدینہ پاک سے مدینہ پاک سے فیض چلا میرے اعلیٰ حضرت کے پاس، اعلیٰ حضرت سے چلا محدث اعظم کے پاس، محدث اعظم سے چلا ہم آج شریری لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ ان اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا شیلاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبداللطیف صاحب قادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم پاکستان۔ اذان تک
لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں درود و سلام پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. معزز و محترم سامعین اکرام، آج کی یہ محفل امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد کے اندر منائی جا رہی ہے. اب ہم نے اپنی علماء کی بہت سی تقاریریں سنی جس میں انہوں نے ان بزرگوں کے فضائل، کرامات اور مقامات کا ذکر فرمایا. میں نے چند ایک منٹ میں جو ہے دونوں کے ناطے سے بات کرنی ہے کہ ہمیں انہوں نے درس کیا دیا اور ہم نے کرنا کیا ہے. کیا صرف نعرے لگانے ہیں یا عملی کام بھی کرنا ہے؟ بات نعرے لگانے سے نہیں بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نہ. جب تک عملی کام نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ناطے سے رب کائنات نے ہمیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اور اسی لیے رب کائنات نے ہمیں اس بات سے بھی آگاہ فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ محبت رکھے فاتبعونی، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع کرو. تو آقا علیہ السلام نے 40 سال کی حیات طیبہ کے اندر جو ہے اعلان نبوت نہیں فرمایا. 40 سال تک مکہ والوں کو یہ نہیں بتایا میں رب ذوالجلال کا پیغمبر بن کے آیا، مگر عملی طور پہ یہ بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے. اسی لیے کافر لوگ جو ہیں آقا علیہ السلام کی 2 صفتوں کا ذکر کرتے ہیں، صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں. صادق اور آپ سچ بھی بولنے والے ہیں، مانندار بھی. اس کا اس لیے عملی طور پہ جو تھا اظہار فرما دیا گیا کہ آقا علیہ السلام نے کافروں کے سامنے اپنی صداقت و امانت کا جو عمل تھا وہ سامنے انہیں دکھا دیا کہ یہ زبان سے سچ نکلتا ہے اور امانت داری سے، چونکہ آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا کلام جو تھا وہ بتانا. آج بھی جو کہتا ہے نا کہ 40 پارے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جس کی زبان سے قرآن سنایا گیا اس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اور کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کی.
امانتداری سے کام لیا، دیانتداری سے کام لیا کہ قرآن کے اندر جو ہے رد و بدل ہی کی گئی، اور اس سنت کو صحابہ، تابعی، تبع تابعی اور امام اعظم اور محدث اعظم نے ہم تک یہ بات کو پہنچایا، اس کے میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی، حق ادا کر دیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ اوصاف جمیلہ میں سے دو باتیں اگر من الشمس تھی اعلان نبوت سے پہلے کہ نہ جو ہے وہ خیانت ہوگی اور نہ جھوٹ ہوگی، نہ خیانت ہوگی نہ جھوٹ ہوگا۔ اور کیوں اب اس کی طرف جو ہے بندے کا ذہن جو ہے، ہم رات سے علماء کی باتیں سن رہے ہیں، عقائد کے اعتبار سے یہ تو عمل کی بات ہو رہی ہے، عمل سے عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں کہ جس رب پہ ایمان لائے ہیں وہ رب ذوالجلال کی ذات سچی ہے، کیونکہ باس نے کہہ دیا، جیسے یکروسی کے اندر بھی لکھا ممکن ہے خدا جھوٹ بولے، کسی کا خدا جھوٹ بولتا ہوگا، ہمارا نہ خدا جھوٹ بولتا ہے نہ مصطفیٰ جھوٹ بولتا، جو کہے گا وہ اپنے ایمان کا صفایا کر دے، ایمان کا صفایا کر دے۔ اور اسی لیے رب کائنات نے فرمایا اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچ بولنے والے ہیں، جو عقیدہ صحیحہ رکھنے والے ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے دامن کو پکڑ لو۔ اگر دامن کو پکڑے رکھو گے تو ایمان سلامت رہے گا، اگر نہیں چھوڑ دو گے تو شیطان تمہیں لے جائے گا۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے، رستے میں ہیں جا بجا تھانے والا، جگہ جگہ ایمان کے چور بیٹھے ہیں، لہذا اگر ان چوروں سے بچنا ہے تو پھر ہم نے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ دامنے محدث اعظم کو پکڑنا ہوگا، امام اعظم کو پکڑنا ہوگا۔ اگر ان کے دامن کو نہ پکڑا تو چور ہمارے ایمان کو لے جائیں گے۔ یہی بات تھی ان چوروں سے بچانے کے لیے، ان چوروں سے بچانے کے لیے رب کائنات نے پہلے امام اعظم کو بھیجا، پھر مجدد اعظم کو بھیجا اور پھر محدث اعظم کو بھیجا۔ یہی بات تھی نا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد سے پہلے بھی اس لائل پور میں آیا کرتا تھا، مگر جب میں آتا تھا مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں جہنم کی گلیوں سے گزر رہا ہوں، جیسے جہنم کی گلیوں سے گزر رہا ہوں۔ اور جب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لائل پور کے اندر تشریف لے آئے، اب جب میں ان گلیوں میں گزر رہا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں جنت کی گلیوں سے گزر رہا ہوں، جنت کی گلیوں سے گزر رہا ہوں۔ چونکہ پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کا ڈیرا تھا، ایمان کے چوروں کا ڈیرا تھا، اب جو تھا پہلے دار آ گیا کہ اب چوری نہیں ہونے دیں گے، اب لوگوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، ان کو اپنا دوست بنا لو، دوستی پکی ہو جائے تو تب ایمان بچ سکے گا۔ آج بھی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اب کشتی جو ہے ڈول رہی ہے، اب جو ہے عملی طور پہ ہم نے کام کرنا ہوگا، یہی وجہ تھی، ورنہ تو جمعیت علماء پاکستان بھی موجود جیسی ٹوٹی پھوٹی تھی، جماعت اہل سنت اس کا بھی جنازہ نکل چکا تھا، سنی تحریک بنی اس کا بھی جنازہ نکل چکا تھا،
یہ ساری کی ساری اپنی اصلیت کو کھو بیٹھی تھی، جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس مقصود کو بھول چکی تھی۔ ہمارے مربی مرشدی قبلہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں تحریک اہل سنت کی صورت میں ایک جماعت تھی، ارے تحریک چلاؤ، لوگوں کے ایمان کو بچاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ یہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی گلی بازار میں جا کے جو ہے نا اس بات پہ غور کریں کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا۔ کہنے والا تو کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، مگر بچے کہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ غیر مقلدین کے پاس، دیونا کے پاس۔ قرآن اچھا پڑھاتا ہے، تلفظ اچھا، ارے اگر اس تلفظ کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا جب ایمان ہی چلا جائے گا؟ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ جو ہمارا اپنا ہے اس کو عمل کا بھی کہیں، اس کی مالی طور پہ مدد بھی کریں، تاکہ وہ قرآن بھی پڑھائے، ایمان کی حفاظت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتائے، اور پھر وہ ہمارے بچے اور ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ایمان کے چوروں سے بچ سکیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں درس دیا تھا، اور دونوں عقائد کے اور عمل کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ یہ تاجروں کا شہر ہے تو یہ بات بتا دینا بھی لازمی سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں کپڑے کی بات لوگ عام کرتے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر کپڑا بہت ہوتا ہے، تاجر کو بھی انصاف سے چلنا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف مولوی ہی نہیں تھے، صوفی بھی تھے، صرف صوفی ہی نہیں تھے، تاجر بھی تھے، کپڑے تجارت کیا، کپڑے کا کام کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اس وقت آپ کی دکان پہ صرف یمنی کپڑا آتا تھا، ایک خاص قسم کا کپڑا تھا جو صرف آپ کی دکان سے ملتا تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے 700 درم کا وہ کپڑا لیا اور چلا گیا۔ وہاں پہ آپ کا نوکر تھا، مدینہ شریف پہنچا۔ جب آپ دکان پہ تشریف لائے، آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے یہ 700 درم کا جو ہے وہ بیچ دیا۔ فرمایا اللہ کے بندے، تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی، یہ 400 درم کا تھا، تو نے 700 کا دے دیا۔ بندہ کدھر گیا؟ فرمایا کہتا ہے میں مدینہ شریف کا۔ آپ نے مدینہ شریف کا سفر فرمایا اور پھر مدینہ الرسول میں پہنچے اور وہاں پہ لوگوں میں اس کو تلاش کیا، آپ نے پہچان لیا یہ کپڑا جو اس نے پہنا ہے یہ صرف میری ہی دکان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وہاں پہ پہنچے اور اس سے ملے اور اس سے بات کی اور پوچھا کہ یہ کپڑا کہاں سے لایا جو تو نے پہنا؟ کہا کوفے سے لایا ہوں۔ فرمایا کس دکان سے لے کے آیا؟ فرمایا امام ابو حنیفہ کی دکان سے لے کے آیا رحمت اللہ تعالی۔ فرمایا تو اسے پہچانتا ہے؟ اس کی ہاں حضور میں اسے پہچانتا ہوں۔ تو جب آپ نے 2-3 دفعہ اصرار فرمایا تو پھر فرمایا آپ نے کہ میں ہی ابو حنیفہ جس نے تجھے کپڑا دیا تھا، دکان میری تھی، وہ میرا ملازم تھا، اور اس نے تیرے ساتھ زیادتی کہ 300 درہم زیادہ لے لیا۔ اب میری ایک شرط ہے آپ کے لیے، اگر آپ نے کپڑا رکھنا ہے تو 300 درہم لے لو، یہ سلا سلایا سوٹ مجھے واپس کر۔ اگر نہیں رکھنا تو 700 درہم لے لو اور پورے کا پورا مجھے دے۔ اس نے کہا حضور میں تو سودا کر کے لایا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں نا وارے میں آئی بات، لہذا میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے اصرار فرمایا، تکرار کے بعد وہ اس بات پہ مجبور ہو گیا
کہ میں نے 300 واپس لینا ہے. آپ نے اسے 300 واپس دیا, پھر کوفہ شریف, مدینہ شریف سے پھر کوفہ تشریف لے آیا. ہمیں درس دیا کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی. تاجروں کے لیے بھی درس ہے, اور یہاں پہ علماء کے لیے بھی درس ہے. کام انصاف سے لینا, عدل سے لینا, یہ ہمیں درس دیا. اور یہ کب درس پہ ہم عمل پیرا ہوں گے؟ جب محبت ہوگی. اب دیکھنے میں نہیں آتی. حضور محمد پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردین حضرات جو تھے, آپ کے جو طلباء تھے, آپ کے مریدین حضرات جو تھے, ان میں یہ بات نظر آتی. ایک دفعہ مجھے قبلہ پیر صاحب قاضی محمد فضل رسول حیدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشتہار دینے کے لیے بھیجا. 90 کی بات ہے. سائیوال مولانا بشیر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس, اور پاک پتر شریف میں نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. اور جب میں, بات لمبی ہے, آخری حصے کی بات کرتا ہوں. جب میں پہنچا پاک پتر شریف کے اندر, وہاں پہ میں ان کے آستانے پہ پہنچ گیا. مریدین سے میں نے پوچھا, خادموں سے, حضرت صاحب کہاں ہیں؟ کہتے ہیں 7 دن ہوئے نقش بند صاحب جو ہے بیمار ہیں, بخار بہت تیز ہے, باہر تشریف نہیں لائے. جو بات بتانی بتا دو. میں نے کہا بات نہیں میں نے بتانی, صرف میرا جا کے بتا دو کہ محترم اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے خادم آیا, ایک خادم آیا ہے اور کچھ پیغام لے کے آیا, جو جواب ملے گا اس پہ عمل کر لے. حضرت کو جب بتایا تو آپ نے جو تھا کھیس لپیٹا ہوا تھا, اور 2 منٹ کے بعد جو تھا وہ وہاں پہنچ گئے. اور فرماتے مولانا مجھے 7 دن ہوئے, بخار بہت تیز, باہر نہیں آیا, اب بھی بخار ہے مجھے, علالت میں ہوں, بڑھاپے کی عمر ہے, مگر لیٹا رہنا میں نے گستاخی سمجھی کہ جو ہے شہزادہ بہت زیادہ پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر میرے پاس اپنے خادم کو بھیجا ہے تو میں لیٹا رہ جاؤں نہیں, میں تو وہاں پہ پہنچ کے سلام. تشریف لے آئے, مجھے بٹھایا, چائے پائی پلائی, اور یہ محبت کا اظہار فرما دیا کہ محبت ہو تو ایسی ہو. پھر فرمایا کہ میرے مرشدی رونے لگے بات کر کے. حضور سے پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب کائنات نے یہ فراست عطا فرمائی تھی. فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب کی خبر ہے, آپ نے ہمیں ادب سکھا دیا, ادب سکھایا, چونکہ آپ نے در اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ ادب سیکھا تھا, عملی تفسیر کیا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تشریف لائے آپ, تو ہم نے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بنائی, مگر آپ نے یہاں بیٹھنے سے انکار فرمایا. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یہاں نہیں بیٹھوں گا اس لیے کہ یہاں ایک سید کی آخری آرام گاہ. فرماتے ہیں کہ ہم نے سٹیج چینج کر دیا, وقت گزر گیا, اور کچھ سالوں کے بعد میرے والد اکرامی کا انتقال ہوا. فرمایا ہم نے یہاں پہ قبر کھودی اور انہیں دفن کر دیا, اور فرمایا کہ انہیں دفن کر دیا گیا. اور کچھ وقت گزرا, میں یہاں پہ بیٹھا تھا اور میں سوچ رہا تھا اپنے استادی اور مرشدی کی محبت میں, سوچ رہا تھا. مجھے یاد آیا کہ اللہ کریم نے انہیں ایک ایسی فراست عطا فرمائی تھی کہ میرے والد کا انتقال ہونا تھا, کچھ سالوں کے بعد ہم نے یہاں دفن کرنا تھا. حضور یہ بات بھی دیکھ رہے تھے. لوگ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں, علم غیب کی بات کرتے ہیں, حاضر و ناظر کی بات کرتے ہیں. حضور محمد سے پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بتا رہے ہیں. آپ کے تو غلاموں کا یہ حال ہے. یہاں قبر بنے گی ایک سید کی, یہاں قبر بنے گی, وہاں پہ بھی میں نہیں بیٹھوں. یہ ادب کا تقاضا ہے کہ سید کا اتنا احترام کرنا. فرماتے ہیں قبر بن گئی, میں جو تھا وہ بیٹھا, میں نے کہا رب کائنات نے کی فراست عطا فرمائی.
کہ ہم نے آپ کی قبر وہی بنا دی. حضرات گرامی، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ان ہستیوں نے ہمیں عقائد کی تعلیم بھی تھی اور عمل کی تعلیم بھی تھی. عقائد کو صحیح رکھیں گے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. رب کائنات نے بھی سورہ اسماء نقصان کی بات فرما کر فرمایا پہلے ایمان کی بات ہوتی ہے پھر عمل کی بات. قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بات کہ ایمان ہوگا تو عمل صحیح. جو ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں یار، نماز ہی پڑھنی ہے، چاہے ہاتھ کھول کے پڑھ لی، چاہے رفع الدین کر لیا، چاہے جو تھا وہ چھاتی پہ ہاتھ باندھ لیے، چاہے ناف پہ باندھ لیے، کوئی بات نہیں، رب کو یاد کرنا. اگر رب کو تو یاد کرنا ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ نہیں ہے، مگر اس پہ علماء نے کافی بات کی. ائمہ کا اختلاف فقہی اعتبار سے اپنی جگہ پہ، مگر یہ بھی تو دیکھنا جو ایمان ہماری طرح نماز پڑھنے والا بھی ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں، ناف پہ پڑھتی ہیں، یار ان میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. دیکھنا ایمان بھی کامل ہے کہ نہیں. کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے مصطفیٰ کریم کے بعد کیا موجودگی میں نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا. آقا فرمایا لا نبی بعدی لا رسول بعدی. اور اس کے ساتھ بے شک یہ کہتے میرے ممکن ہے خدا جھوٹ بولے، نہ خدا کو چھوڑا نہ مصطفیٰ کو چھوڑا، نہ توحید پہ ایمان، نہ وحدت پہ ایمان رہا اور نہ رسالت پہ رہا. اور اس کو اگر جمع کر کے رہوں تو نہ توحید پہ رہا. توحید کب بنے گی؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو کر یہ بات بتایا کرتے تھے. ارے اب نہ کوئی ساوی سننے والا رہا نہ ویزاوی سننے والا رہا، کس کو سنو؟ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں. فرماتا ہے لا الہ الا اللہ وحدت ہے، محمد رسول اللہ رسالت ہے. جب وحدت و رسالت دونوں مل جائیں گے تو توحید ہے. پھر بتائے اسی لیے جو ہے درمیان میں فاصلہ نہیں. اللہ اور محمد کی اسماء کے اندر جو ہے فاصلہ وہ نہیں ہوتی. تو لہذا آج آخری بات پہ ختم کرتا ہوں کہ جب جائیں تو جا کر عملی طور پہ جو پیر صاحب نے ہمیں تحریک دی، تحریک اہل سنت، جو اس کا مقصد و مقصود تھا اس کو حاصل کر، تب بات بنے گی. اگر جو ہے ہم یہاں ایسے ہی سوئے رہے، صرف باتیں کی اور دو باتیں سنی تو چلے گئے، عملی کام نہ کیا، ہماری آنے والی نسلیں ساری ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ابھی تو دیکھ رہے ہیں نا ہم جو ہے کیا کرتے ہیں. اب تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی بچے کو بنانا نہیں، حافظ بنانا نہیں، یا کھانے کہاں کھانے سے ملے گا، ہمارا توکل ختم ہو گیا. یہ ایک بات یاد رکھیں، ڈاکٹر انجینئر تو ہم نے بھوکے مرتے دیکھے، مولوی بھوکا مرتا نہیں دیکھا. یہ بات یاد رکھیے گا. کبھی گلی بازار میں پھرے نا، جو آپ کا امام ہوگا اس کے کپڑے بھی سب سے اچھے پہنے ہوں گے، استری کرے ہوئے دھلے ہوئے ہوں. اس لیے آپ سے یہی التجا ہے کہ دامن جو ہے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھامے اور جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی اس پہ عمل کریں، تب بات بنے گی. اگر صلح کلی کے چکر میں رہے کہ یہ فتنہ ہے وہ فتنہ ہے، صحیح عقیدہ فتنہ نہیں ہے، امن کا درس دیتا ہے. رسول اللہ کی محبت جو ہے یہ فتنہ نہیں ہے، یہ حق ہے، اور یہ محبت کا درس جو ہے یہ امن کا درس ہے.
لہذا دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ رب کائنات ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ پہ اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضور محمد پاکستان رحمۃ اللہ تعالی نے عمل کر کے دکھایا۔ کیسٹ، ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیصل آباد۔